السلام علیکم، میں ہوں صبر عباس، آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جناب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح انجینئرنگ ہوتی ہے، کوئی چیز اگر بنائی جاتی ہے، ایجاد کی جاتی ہے، تو وہ جب کسی سیاہ ملک کے پاس چلی جائے جس کی اپنی ایجاد وہ نہ ہو، تو یہ کرتے ہیں اس چیز کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے ریورس انجینئرنگ کر کے اس طرح کی چیزیں وہ خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں پاکستانی سیاست کے اندر بھی آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا پوری ٹائم لائن کے ساتھ کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑا انٹرسٹنگ سیکوینس ہے، مس نہ کیجیے گا اسے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا خدیجہ شاہ کے حوالے سے کہ خدیجہ شاہ کو 30 دن کے لیے نظر بند تو کر دیا گیا ہے، لیکن انتخابات کے لیے خدیجہ شاہ کے حوالے سے کچھ پلانس طریقے سے آپ کے سامنے آئے ہیں جو زیر غور ہیں۔ اور اسلام آباد میں عمران خان صاحب والے حلقے کے حوالے سے تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو اسد عمر صاحب والا حلقہ ہے وہاں پھڈا پڑ گیا ہے، اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پھڈا پڑ گیا ہے۔ میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یعنی ایک انار 100 بیمار والی صورتحال ہو گئی ہے اسد عمر کے تحریک صاحب چھوڑنے کے بعد۔ تو یہ ڈیٹیلز کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا جناب کہ اس وقت جو معاملہ ہے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر چل کیا رہا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن انہوں نے نون لیگ کے خلاف لی ہوئی ہے، بار بار بلاول ہٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف پہ، تاک کے حملے کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اچھا جناب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور بیل آئکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ سے براہ راست یعنی ڈائریکٹلی مل جائے کرے، فوری مل جایا کرے۔ تو جناب پہلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے جناب کہ اس وقت ملک میں انتخابات جو قریب آ رہے ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ اتحاد بن رہے ہیں۔ سندھ کے اندر اتحاد بنا لیے پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، بلوچستان میں اتحاد بنا رہی ہے۔ اور اب خبر یہ آپ کے لیے جو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے ایک بڑا دھڑا پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کرنے والا ہے۔ اور میں خبر اس میں یہ دے رہا ہوں آپ کے لیے، بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ خسرو بختیار جو کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں وزیر تھے، جنوبی پنجاب اتحاد بنا کر یہ لوگ مئی 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ میریٹ ہوٹل پہ تقریب ہوئی تھی، بائی دی وے میں بھی اس دن شریک تھا اس تقریب کے اندر، میں نے بھی اٹینڈ کی تھی۔ اور اس میں انہوں نے نیلے رنگ کی جو ہوتی ہے اجرک ہوتی ہے پنجابی، وہ انہوں نے پہن رکھی تھی، عمران خان کو پہنائی تھی۔ تو اس میں اب یہ ہو رہا ہے جناب کہ وہی لوگ، وہی اتحاد ہے جنوبی پنجاب محاذ والا، خسرو بختیار صاحب ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، دوبارہ یہ اتحاد نون لیگ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اب جو میں بات کرتا ریورس انجینئرنگ کی، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹائم لائن، آپ ایک آبزرو کریں، بڑا غور سے سننے والی بات ہے یہ۔ سب سے پہلے 2018 میں مسلم لیگ نون کی بلوچستان کی جو جماعت تھی، بلوچستان کی تنظیم تھی، وہ ٹوٹی کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ جو تھے مسلم لیگ نون کے ثناء اللہ زہری صاحب، ان کے خلاف نون لیگ کے اپنے ہی لوگوں نے عدم اعتماد کی، اور وہ لوگ پارٹی چھوڑ کے نون لیگ کو چھوڑ کے، نون لیگ ٹوٹ گئی، وہ لوگ باغ پارٹی میں چلے گئے۔ نون لیگ کے وطن سے ایک جماعت نے جنم لیا۔ پھر پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جنوبی پنجاب جو محاذ تھا اس میں بھی خسرو بختیار لوگ یہ نون لیگ میں تھے، نون لیگ چھوڑ کے یہ سارے اپنا ایک محاذ بنا کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ پھر 2018 میں ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ اس وقت یعنی کہ انتخابات سے ایک سال پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا، تو 2024 کے انتخابات سے سال پہلے 2023 میں عمران خان کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کافی چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں ہم سے جو لوگ چھینے گئے تھے ہم وہ واپس لے لیا، ہم نے سارا کچھ اپنا، ہم انہی پارٹی سے جو کچھ چھینا گیا تھا ہم نے وہ واپس لے لیا ہے۔ تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ وہی سیکوینس فالو ہو رہا ہے، پہلے بلوچستان گیا، پہلے بلوچستان واپس آیا، دوسرے نمبر پہ جنوبی پنجاب گیا، دوسرے نمبر پہ جنوبی پنجاب واپس آ رہا ہے۔ تو یہ سیکوینس سارا وہی فالو کیا جا رہا ہے۔ شاید اس میں میاں صاحب کی خواہش ہو کہ جس طرح سے مجھ سے آپ نے لی تھی چیزیں مجھے اسی طرح سے واپس کریں، تو اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہو رہی ہیں واپس میاں نواز شریف صاحب کو۔ اچھا، اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اپیلیں لگ چکی ہیں 21 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر، 21-22 کو لگی ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں جن پر تحریک انصاف کافی عرصے سے عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، اور ساتھ ان کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں۔ اپیلیں میاں نواز شریف کی سنی جائیں گی۔ نیب کا رویہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ اور ہے، نواز شریف کے لیے کچھ اور ہے۔ نواز شریف کے لیے سہولتی صورت ہے نیب کی طرف سے، نہ ان کی ضمانت کے اوپر نیب اعتراض کرتا ہے، نہ ان کی اپیلوں کی بحالی کے اوپر نیب اعتراض کرتا ہے، یعنی نیب کسی چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہی نہیں میاں نواز شریف سے متعلق۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو نیب وہی نیب جو پہلے
القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین والے کیس میں عمران خان کو انویسٹیگیٹ کر چکا ہے، 3-4 بار انویسٹیگیٹ کر چکا ہے، طلب کیا جاتا رہا نیب کے اندر، عمران خان پیش ہوتا رہا. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان جب اڈیالہ جیل میں ہے اور کبھی امکان اس بات کا ہے کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کو ضمانت کی صورت میں ریلیف مل جائے گا، تو نیب کے کیسز کھول دیے گئے. تو نیب کے تفتیش کاروں نے یہ کیا جناب کہ انہوں نے پھر عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے درخواست کی. گزشتہ روز جو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب ان کے سامنے، تو احتساب عدالت نے پھر سے وہی واردات ڈالی. انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا نیب کو اور کہا جی کہ آپ ایسا کریں، آپ اگلے 4 دن جب اگلی تاریخ پڑے گی 21 تاریخ کو، تو تب تک آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے جیل کے اندر عمران خان سے آپ تفتیش کر لیں. تو ایک طرح کی کسٹڈی دی بھی اور کسٹڈی نہیں بھی دی. تو جج صاحب نے اپنے سر سے اتار کے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا سامان تو پورا رکھا ہے اور ساتھ تفتیش کی اجازت بھی دے دی گئی. طریقے سے بڑا آبجیکٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ لوگ تو پہلے 4 مرتبہ تفتیش کر چکے ہیں، عمران خان سے دوبارہ کون سی تفتیش آپ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر. تو یہ کام ہو رہا ہے جناب. اور اب ایک سروے کی بات بھی چل رہی ہے کافی زیادہ، وہ میں سروے پہ بھی ذرا کوئکلی بات کر لوں. دی نیوز پہ انصار عباسی صاحب نے ایک سروے دیا ہے اور اس سروے میں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ بڑا عجیب و غریب دعویٰ ہے. بھائی دیکھو کسی حد تک اس میں مجھے پنجاب کی حد تک تو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں اور کے پی کی حد تک بھی تھوڑا سا ذرا اس کو میرا سے انڈر ریٹ کیا ہے تحریک انصاف کو اس سروے کے اندر. کہ جس طرح دکھایا گیا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف جو ہے وہ 41% پہ کھڑی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے پاپولیٹی میں 28% پہ کھڑی ہے. 28 اور 41% کا جو ہے وہ کمپیریزن دیا گیا. چلے ایک تو انہوں نے ریالٹی کو مانا ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف نون لیگ سے تقریباً 20-30% آگے ہے پنجاب کے اندر. تو وہ 20-30% کہہ رہے ہیں. میری جو ذاتی اسسمنٹ ہے پنجاب کے اندر تقریباً میرے خیال سے 65% پہ تحریک انصاف کھڑی ہے، 35% پہ نون لیگ کھڑی ہے پنجاب کے اندر. تو باقی جماعتوں کو چھوڑ کے میں ان دونوں جماعتوں کے اگر آپس میں مقابلہ کروں تو یہ 65-35 کا مقابلہ مجھے نظر آ رہا ہے پاپولیٹی کے اعتبار سے. کے پی میں میری اسسمنٹ کے مطابق تحریک انصاف 70-80% پہ کھڑی ہے، باقی جماعتیں 20-30% کے اوپر کھڑی ہیں. یعنی کہ اس سے آپ 75-25 یا بہت حد کر کے آپ 70 اور 30 بھی کر سکتے ہیں کہ 70 پہ تحریک انصاف کھڑی کے پی کے اندر، 30 پہ باقی جماعتیں کھڑی ہیں. لیکن اس سروے کے اندر تو چلے کے پی کا بتایا کہا گیا 69% پہ تحریک انصاف ہے، 12% پہ نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی وغیرہ 4%, 5% پہ، اور اس طرح سے MP باقی جماعتیں JUI وغیرہ. سندھ کا مجھے بڑا حیران کن لگا. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 35% دکھایا گیا ہے، تحریک انصاف کو 36% دکھایا گیا ہے. بلوچستان کے اندر بھی تحریک انصاف کو موسٹ پاپولر جماعت جو ہے وہ بتایا گیا ہے. جبکہ اگر آپ یہ بیسیکلی ورکرز کی بات ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی ووٹرز کی بات ہو رہی ہے جو سرویز ہیں. اوپر تو بے شک الیکٹیبل جو ہیں وہ جا رہے ہیں نون لیگ کے اندر دھڑا دھڑ. بلوچستان کے اندر ویسے بھی بائی دی وے کون سی پاپولیٹی میٹر کرتی ہے، وہاں پہ تو جو انتخابات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے ان کے بارے میں تاثر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تاثر یہی ہے کہ وہاں پہ مینیپولیشن کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو ورکر جتنے بھی ہوں اوپر جو لیڈران آپ الیکٹیبل اگر تگڑے آپ بلوچستان میں لے لیتے ہیں تو آپ کو انتخابات جیت کے دے دیتے ہیں. اچھا آپ ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں خدیجہ شاہ کے بارے سے، جن کے بارے سے میرے پاس ایک خبر ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت خدیجہ شاہ کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی خبر میں بتایا تھا کہ ان کی 4 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے اور اب ان کے پاس ان کے والے سے کیس کوئی نہیں تھا انتظامیہ کے پاس، پولیس کے پاس. انہوں نے یہ کیا جناب کہ خدیجہ شاہ کو 3 MPO کے تحت 1 مہینے کے لیے نظر بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ شاہ کی جانب سے دوبارہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ ہنگامہ آرائی وغیرہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم ان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO جو ہوتا ہے، یعنی کہ نقص امن کی خاطر جو ہے ایکٹ میں ہم ان کو 30 دن کے لیے نظر بند کر رہے ہیں. تو اگر اس میں اب دیکھنا ہے کہ عدالت کے اندر وہ اگر درخواست دائر کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، موسٹ پرابلی ان کا معاملہ لاہور کا تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی کریں گی، پٹیشن کریں گی. تو اس پٹیشن میں اگر انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، جیسے اسلام آباد میں شادانہ گلزار کو اور شہریار افریدی کو رہا کرنے کا کہا گیا تھا عدالت کی جانب سے، پرویز الہی کو رہا کرنے کا کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. تو اگر خدیجہ شاہ کے بارے میں بھی کبھی امکان اس بات کا ہے کہ عدالت کہہ دے گی کہ بھائی ان کو رہا کریں 3 MPO کے تحت، تو آپ نظر بند نہیں رکھ سکتے بلا وجہ، تو مجھے لگتا ہے کہ خدیجہ شاہ ہو جائیں گی رہا. اگر نہیں بھی ہوتی تو خدیجہ شاہ کے والے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ پلاننگ تیار ہو رہی ہے، ایک بڑا زبردست پلان تحریک انصاف بنا رہی ہے. اور وہ تحریک انصاف کی خواتین جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں تمام تر سختیوں کے باوجود، جس میں خدیجہ شاہ ہو گئیں، جس میں لاہور سے تحریک انصاف کی MNA عالیہ حمزہ ہوگی سابق MNA، پھر صنم جاوید ہو گئی. تو ان خواتین کے والے سے یہ ہے کہ تحریک انصاف میں نے ایک ریزسٹنس کی، ایک مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو انتخابات کے اندر انہیں بڑے اہم حلقوں میں فیلڈ کیے جانے کا امکان ہے. تحریک انصاف پلان کر رہی ہے. خدیجہ شاہ کے حوالے سے پلان یہ کیا گیا کہ ان کا جو ننہال ہے پنڈ دادن خان جہلم والا، جہاں سے فواد چودھری انتخابات لڑتے ہیں،
فواد چودھری کے تحریک انصاف سے جانے کے بعد عمران خان صاحب ایک وکیل رہنما کو، ایک وکیل کو ٹکٹ دینے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اس پہ ابھی مشاورت تو چل رہی ہے، ذرا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ فواد چودھری کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ انہوں نے شعیب شاہین صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ میں تحریک انصاف کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس سے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ فواد چودھری کو پکڑا اسی لیے گیا کہ ان کے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے اسٹیبلش ہو گئے تھے، تو اس لیے انہیں جو ہے سارا رگڑا لگ رہا ہے۔ تو اب فواد چودھری کی جب خان صاحب نے نہیں مانی، ان کی آفرز وغیرہ ساری ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ فواد چودھری کو اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا، تو اس کے بعد پھر اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک تحریک انصاف کے ایک وکیل رہنما ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ٹکٹ کنسیڈر ہو رہا ہے۔ لیکن خدیجہ شاہ کا بھی معاملہ زیر غور ہے کہ شاید خدیجہ شاہ کو پنڈ دادن خان سے، اپنے ننہال سے الیکشن لڑنے کا کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ صنم جاوید کے بارے میں بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ صنم جاوید کے بارے میں پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں جہاں سے میاں نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی پنجاب میں جمع کروائیں گے، وہیں سے ان کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے باقی تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں بھی ایسے پلانز ہیں کہ انہیں تگڑے حلقے جہاں سے شریف خاندان کے تگڑے لوگ یا پی ایم ایل کے تگڑے لوگ جہاں سے انتخابات کانٹیسٹ کریں گے، وہاں سے ان خواتین کو جو اس وقت ایک استعارہ بنی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی انتخابات لڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ انتخابات لڑ سکتی ہیں یا نہیں لڑ سکتی، تو یہ انتخابات لڑ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ نہیں ہیں، ابھی جو یہ سارے لوگ قید ہیں، یہ تو اس لیے قید ہیں کہ ابھی ان کے یہ زیر تفتیش ملزم ہیں، تو ابھی تک یہ مجرم نہیں ہیں، انہیں کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ سزا جسے ہو جاتی ہے وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہوتا، یہ لوگ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ تو جیل سے بیٹھ کے یہ خواتین اگر الیکشن لڑتی ہیں، اچھا رزلٹ دیتی ہیں، تو یہ بڑا ایک ہلچل مچ جائے گی۔ باقی کوئکلی میں کامنٹ کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ بلاول بھٹو زرداری آج کل مسلسل میاں نواز شریف کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کے بارے میں کم بات کرتے ہیں آج کل، حالانکہ چند مہینے پہلے ان کی ساری جو تنقید تھی وہ عمران خان کے والے سے ہوا کرتی تھی، اب وہ صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے اندر بھی وہ میاں نواز شریف کو زیادہ ہٹ کر رہے ہیں، کبھی انہیں 70 سال سے اوپر کا اوپر رسیدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی انہیں وہ لاڈلا کہہ دیتے ہیں، کبھی انہیں وہ مہنگائی لیگ کہہ دیتے ہیں نون لیگ کو، طرح طرح کے، کبھی وہ لاڈلا، کبھی سلیکٹڈ، کبھی کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر سلیکٹڈ کو اقتدار میں لایا گیا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ملک میں پھر جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آنی، اور عوام کے مینڈیٹ کو اگر چھینا گیا تو پھر عوام معاملات کو شاید اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو ملک پہ اس وقت چل رہی چیزیں ساری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہو کہ آپ کو مزید ڈیٹیلز، مزید ایکسکلوسیو خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کے لیے کافی ہے کہ بھائی جو آپ کو خبر میں دے دی ہے کہ ایک تو خسرو بختیار آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر، اور خدیجہ شاہ کو جیلم سے پنڈ دادن خان والے حلقے سے فواد چودھری والے سے ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ یہ ابھی زیر غور ہے تحریک انصاف کے اندر، حتمی فیصلہ بھی اس والے سے نہیں ہو سکا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔